بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، انسان اگر کچھ ٹھان لے، چاہے وہ خطرناک بیماری ہو، برا وقت یا حالات کیسے بھی ہوں، وہ ان کو بدل لیتا ہے۔ انسان کی سوچ اور ہمت پوری دنیا کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج ہم آپ کو انسپائر کر دینے والی اور ہمت کی وہ کہانی سنائیں گے جس کے ہر حرف میں سچائی اور کرنے کی چاہ ہے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ کینسس اسٹیٹ کے ایک چھوٹے اسکول میں گلین کنگم نامی ایک 7 سالہ لڑکا پڑھتا تھا جس کے اوپر ایک ذمہ داری آئی تھی، جس کو استاد اور ہم جماعت ساتھیوں کے آنے سے پہلے کلاس روم کو گرم کرنے کے لیے آگ لگانا ہوتی تھی۔ اس لیے اس کو سب سے پہلے اسکول آنا پڑتا تھا۔ ایک بدقسمتی صبح جب طلبہ اسکول پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کلاس آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے اور آگ کافی تیزی سے بھڑک رہی ہے۔ چاروں طرف خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ انہیں اچانک احساس ہوا کہ گلین ابھی بھی کلاس کے اندر ہے۔ انہوں نے جلدی سے گلین کو آگ کے شعلوں سے بچانے کے لیے کام شروع کیا اور اپنے بے ہوش دوست کو جلتی عمارت سے باہر گھسیٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے جسم کا پورا آدھا حصہ جل چکا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ تکلیف نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کو جلد ہی کاؤنٹی کے ہسپتال میں لے جایا گیا اور تیزی سے اس کا علاج کیا گیا۔ ہسپتال کے بستر پر چھوٹے بچے نے نئی بے ہوشی کی حالت میں اپنی ماں کی روندی آواز میں کسی کو یہ کہتے سنا، اگلے کچھ دنوں میں وہ یقیناً مر جائے گا، کیونکہ آگ نے اس کا تقریباً پیٹ سے نیچے سارا جسم اس کے پاؤں تک تباہ کر دیے تھے۔ لیکن اس چھوٹے بچے کو مرنا نہیں تھا۔ اس کے اندر اس حالت میں بھی جینے کی چاہ اور عزم تھا اور اس نے ہر قیمت پر موت سے لڑنے کا عزم کیا۔ وہاں کے ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف اس کو اتنی ہمت اور تیزی کے ساتھ ریکور ہوتا دیکھ حیران تھے۔ اتنے نازک حالات پر قابو پانے کے بعد اس بچے نے ایک بار پھر ڈاکٹر اور اس کی والدہ کو خاموشی سے بات کرتے سنا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے جسم کے نچلے حصے کے گوشت کو آتش زدگی سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ زندگی تو اس کی بچ گئی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی ساری زندگی ایک معذور کی طرح گزارے گا۔ ایک بار پھر اس بہادر لڑکے نے اپنا ذہن بنا لیا کہ وہ معذور بن کر کبھی بھی زندگی نہیں گزارے گا۔ وہ چلے گا، وہ دوڑے گا اور وہ دوسرے بچوں کی طرح ناچے گا، کھیلے گا، کودے گا۔ پر بدقسمتی سے کمر سے نیچے کا اس کا جسم بے جان رہا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا جسم ہلا نہیں سکا۔ اس کے نیچے کے جسم میں حرکت بھی نہ ہوتی۔ آخر کار اس کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہر روز اس کی ماں اس کی ٹانگوں کو نرم ہاتھوں سے مالش کرتی، لیکن اسے کچھ بھی محسوس نہ ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے نیچے کا جسم اس کے ساتھ ہی نہ ہو۔ لیکن اس لڑکے کو اپنے نیچے کے جسم پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ہمت ہارنے کے بجائے اپنے پاؤں پر دوبارہ چلنے کے عزم کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیا تھا۔ ایک خوبصورت دھوپ والی صبح اس کی والدہ نے تازہ ہوا اور دھوپ کے لیے اس کو اس کی ویل چیئر کے ساتھ صحن میں چھوڑ دی، تو اس نے خود کو ویل چیئر سے اٹھا کر چلنے کی کوشش کی اور وہ زمین پر زور سے گرا۔ اس نے درد سے چیخنے کے بجائے وہ زمین پر رینگتا رہا اور اپنے آپ کو گھاس کے اس پار کھینچتا رہا اور اپنے پیروں کو اپنے پیچھے گھسیٹتا رہا۔ اس کا مقصد اس باڑ تک پہنچنا تھا جس نے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ پھر بڑی کوشش سے اس نے خود کو اٹھایا، باڑ سے لپٹ گیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ ہر روز باڑ کی لکیر کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتا۔ وہ گرتا، سنبھلتا اور پھر اٹھ جاتا۔ جلدی باڑ کے ساتھ ایک ہموار رستہ بن گیا جو اس کی کوششوں سے بنا تھا۔ اس دماغ میں خود اپنے دونوں پیروں پر چلنے اور دوڑنے کی خواہش کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ آخر کار وہ اپنی والدہ کی دیکھ بھال، اس کی آئینی استقامت اور مضبوط عزم کی بدولت وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہونا شروع ہوا۔ وہ مدد لے کر چلتا اور رکتا اور پھر خود بغیر مدد کے چلتا اور ٹھہر جاتا۔ وہ گرتا، اٹھتا، سنبھلتا اور چلتا اور آخر کار پھر اس کی ہمت اور جستجو نے معجزہ کر دکھایا اور پھر وہ بھاگتا چلا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کو احساس ہوا کہ دوڑنے سے، چلنے سے کئی کم تکلیف پہنچتی ہے۔ جب وہ 12 سال کا تھا تو اس نے اسکول میں دوبارہ داخلہ لے لیا۔ وہ باقاعدگی سے اسکول جاتا اور جب وہ دوڑتا تو اپنی عمر کے ہر دوسرے کھلاڑی کو مات دے دیتا۔ وہ دوڑنے کی خوشی میں اتنا بھاگتا کہ اس کو ہرانا مشکل لگتا۔ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایتھلیٹ بن گیا۔ اس لڑکے نے یونیورسٹی آف کینسس کی نمائندگی کی اور دن رات مشق کرتا رہا۔ وہ وقار اور عزت کے لیے نہیں بلکہ دوڑنے کی سراسر خوشی کے لیے بھاگتا۔ وہ دوڑتا، بھاگا اور بھاگتا رہا اور تاریخ کی کتابوں میں اپنے آپ کو لافانی حیثیت سے رجسٹر کرواتا گیا۔ 7 سال کی عمر میں جل جانے والا معذور لڑکا جس کو ڈاکٹر کہہ چکا تھا وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اس نے امریکہ کی تاریخ کا سب سے تیز دوڑنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ اس نے یہ کارنامہ اور یہ ریکارڈ 4 منٹ اور 6 سیکنڈ میں اپنے نام کیا اور اس کا یہ ریکارڈ 3 سال تک کوئی توڑ نہ سکا۔ گلین کینگم نے ایک نہیں کئی ریکارڈ اور تمغے اپنے نام کیے، آئرن ہارس اور اس جیسے کئی لقب اپنے نام کیے۔ یہ کہانی صرف گلین کینگم کی نہیں جو 7 سال کی عمر میں ایک چھوٹا بچہ آگ کے شعلوں میں جل کر اپنے جسم کا آدھا حصہ کھو بیٹھا
اور معجزانہ طور پر صحتیاب ہو گیا اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کرتا گیا، بلکہ یہ کہانی دراصل کامیابی کے ان ستونوں کے بارے میں ہے جس پر قائم ہمت، حوصلہ اور ہار نہ ماننے کا عزم ایسے نتائج فراہم کرتا ہے جس کو یہ زمانہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ کامیابیوں کو جیتنے کے لیے مایوسیوں سے نکلنا پڑتا ہے اور تب ہی معجزے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔